جیسے حدیث میں آتا ہے جب قتل عام ہوگا یہودیوں کا تو ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا وفادار ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا کہ آؤ چھپ جاؤ میرے پیچھے، غرقد۔ اور اسرائیل نے اپنے ہاں سب سے بڑی کلٹیویشن اسی درخت کی ہے، غرقد۔ وہ ہماری وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تھنک ٹینکس ہے، غور و فکر کے بعد تو حضور کی یہ حدیث بھی کہ نیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ آپ نوٹ کیجئے پوری دنیا میں سیکولرزم، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے حاکمیت اللہ کی ہے۔ اس پوری عالم، پوری دنیا کے خلاف بغاوت کا کلمہ تھا، اس لیے کہ ٹوٹ پڑی دنیا۔ لیاقت علی خان کا جرم کیا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ کیوں قتل کیا گیا اسے؟ ایک جرم یہ تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرا دی، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ امریکہ میں جب بلایا گیا، دورے پر گئے، وہاں کی نیشنل جوئش کانفرنس جو ہے، کانگریس، اس نے انہیں دیا ایک اسرانہ دیا یا جو بھی، اور وہاں یہ تقریریں کی کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ لیاقت علی خان نے کہا جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں کہ آپ اس طرح قیمت پر ہم سے خرید لیں گے۔ قائد اعظم کہہ چکے تھے اسرائیل کو the illegitimate child of the West، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا، برطانیہ اور امریکہ کا، اور برطانیہ اور امریکہ دونوں ویسٹ ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان دونوں کا بالفور ڈکلیریشن اس کا تھا، اور پھر 1948 میں بنوانے والا اسرائیل کا جو ہے وہ امریکہ ہے، اور پشت پناہ اس کا امریکہ ہے۔ یہ طوفان ہے جو آ رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اگلا ایجنڈے کا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے جب تک یا تو پاکستان کو ختم نہ کر دیا جائے یا کم سے کم پاکستان کی ایٹمک دانت نہ توڑ دیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم نے مسجد اقصی کو گرایا اور ہم نے قبۃ الصخرہ کو گرایا، یہ تصویر جو تقسیم ہوئی ہے جن لوگوں تک بھی پہنچی ہے وہ نوٹ کر دیں، قبۃ الصخرہ نمایاں ہے اس میں، مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے یہ بھی ویسے اس کے پیچھے لکھا ہوا تو ہے۔ یہاں چٹان تھی جہاں سے حضور کا معراج کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا۔ پہلے میدانی سفر تھا مکے سے بیت المقدس تک کا، پھر یہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا۔ اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا، اس نے یہ قبہ بنایا، یہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ ابھی کوئی 40-50 سال پہلے اس پر سونے کی پتری چڑھائی تھی شاہ حسین نے، اب مجھے یاد نہیں 30 من یا 30 ٹن سونا استعمال ہوا تھا اس میں، لیکن اسرائیلی اخبارات نے لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ ہم نے گرانا ہے اس کو، سونے کی پتلی اتر کے کہاں جائے گی؟ ہمارے پاس آئے گی۔ یہ صورتحال اس وقت، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے۔ کیوں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہی ہے؟ بتائیے، اللہ کا اذن ہے تو کیوں ہے؟ کیا اللہ کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی ہے؟ آپ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، اس مسٹ آسک ایچ ادر، اپنے دل سے پوچھیے۔ یہ سزا ہے اللہ کی، عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ کا عذاب کسی کے ذریعے سے آتا ہے۔ یہودیوں پر نبوکدنصر کے ہاتھوں آیا، بخت نصر کے ہاتھوں آیا، رومیوں کے ہاتھوں آیا، یونانیوں کے ہاتھوں آیا، ساراگون کے ہاتھوں آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں آیا۔ عذاب تو اللہ کا تھا نا۔
یہ عذاب آج کیوں ہے ہم پر؟ دیکھیے قانون اللہ کا کیا ہے. اللہ جس قوم کو اپنی کتاب دے دے، شریعت دے دے، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ قوم ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے عمل سے صحیح نمائندگی کرے، صحیح اسلام ریفلیکٹ کرے، صحیح اسلام دنیا کو دکھائے، دنیا کو دعوت دے کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. ان شکرتم لازیدنکم، لیکن اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کو، کہیں دکھا نہ پائے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام، تو پھر مسلمان کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ میں. میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا ہے. کافروں کا اصل حساب یا تو آخرت میں ہونا ہے، یا ہوا کرتا تھا جب کبھی رسول آ گئے اور رسول کا انہوں نے انکار کیا، وہ تہس نہس کر دیے گئے. قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم صالح. امت مسلمہ کا حساب کتاب مجموعی دنیا میں ہوتا ہے. آخرت میں حساب میرا آپ کا انڈیویجول ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. تمہیں میں نے کیا کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا، انڈیویجول بیس. لیکن اجتماعی طور پر امت کی حیثیت سے ہمارا بیہیویئر، اس کی سزا یہاں ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں. 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. ٹوائس ان سورہ بقرہ. واخترناہم علی علم علی العالمین فضل اللہ علی العالمین. سورہ دخان کی آیت یاد نہیں آ رہی ہے مجھے. پھر بھی ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. شارگان کے ہاتھوں ختم ہوئے، نیبوکدنضر کے ہاتھوں 15 لاکھ قتل ہوئے اور لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا. پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا ہے عراق کے اندر. آج ہم بحیثیت امت وہاں کھڑے ہیں. اس میں بھی ایک بات کی وضاحت میں کر دوں. دیکھیے اسلام کا ایک حصہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں افقی، ہاریزونٹل. ایک حصہ ہے عمودی، ورٹیکل. افقی میں عقائد، عبادات، رسومات سب شامل. یہ حصہ آج بھی دنیا میں اہم ترین ہے اسلام کا. مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ. پوری دنیا میں یہی بڑھ رہا ہے، اسی کے اندر آگے لوگ آ رہے ہیں. 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ بلکہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے حج سے بھی رمضان مبارک کے عمرے میں. میری نوجوانی کا دور میں یاد ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے کہیں مسجدوں میں لا کر کسی بزرگ کو بٹھا دیا جاتا تھا، خدا کے لیے بیٹھ جائیے، اعتکاف کر لیجیے، مسجد خالی نہ رہے. آج مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، ویٹنگ لسٹیں ہوتی لمبی لمبی. لاہور میں تو ایک صاحب ہے جنہوں نے 25,000 آدمیوں کا شہر اعتکاف آباد کر دیا. ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر شہر آباد ہو گیا اعتکاف. وہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے غلط، وہ دوسری بات ہے، وہ جانے.